اسیر غربت پارٹ 2 مکمل ناول۔ ایرا ملک وہ آنکھیں میچتا یہ نام لے گیا، جبکہ ایشل خان بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ باقی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا، سوائے آئینور کے، کیونکہ وہ بھی اس بارے میں جانتی تھی۔ کیا؟ سب سے پہلے پریحان کے حلق سے آواز نکلی تھی، جبکہ ایشل کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، جبکہ اب تو ہلکی ہلکی نمی بھی جھلملا رہی تھی۔ ایشل، میری جان۔ وہ اس کی طرف اٹھ کر بڑھنے لگا، جب حسام شاہ کی بات پہ اس نے خون آشام نظروں سے اسے گھورا تھا۔ لالا، گیم کے دوران اپنی جگہ سے ہلے بھی تو دوبارہ سے آپ وکٹم ہوں گے۔ اسے سکون مل رہا تھا الہان شاہ کی حالت دیکھ کر، جبکہ ایشل کے لیے وہ برا محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے شوہر کی کرتوت تھی، اسے پتہ ہونی چاہیے تھی۔ ایشل بچہ بکواس کر رہا ہے، یہ گیم انجوائے کرو، اپنے شوہر سے حساب بعد میں لینا، میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھتے بہروز شاہ نے پیار سے سمجھایا تھا، جس پہ وہ سر ہلاتی اپنے آنسو صاف کرتی بنا الہان شاہ پہ نظریں جمائے گیم کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ دل چیخ چیخ کر رونے کا کر رہا تھا۔ اس سارے لمحے میں اگر کوئی اذیتوں سے گزرے ہوئے بھی خاموش بیٹھا تھا تو وہ تھا ارمغان خان۔ الہان کے لفظوں پہ اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بیٹھا تھا ساکت اور جامد۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ رات اتنی بھاری گزرے گی تو وہ کبھی یہاں نہ آتا۔ عجیب منحوس، سارا موڈ خراب کر دیا الہان لالا کو، باہر نکالو، ہم کھیلتے ہیں۔ حسام شاہ سب کے اترے منہ دیکھتا خود پہ لعنت بھیجنے لگا۔ اس نے تو صرف فن کے لیے الہان کو پھنسایا تھا، لیکن یہاں سب الٹا چل گیا۔ مگر یہ آگ لگانے کے بعد ایک کمینی سی خوشی بھی ہو رہی تھی اسے۔ اگین پریحان نے بوتل گھماتے پھر سے اپنی کھنکتی آواز میں کہا تھا، جس پہ سب دوبارہ سے گیم کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ ایشل کا موڈ بری طرح آف تھا، مگر وہ گیم کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اب کی بار بوتل کا رخ حسام شاہ کی طرف تھا، جس پہ الہان سیدھے ہو کر بیٹھتا اسے اشارہ کرتا سنبھل کر رہنے کا کہنے لگا۔ آپ گیم سے باہر ہیں، وہ اسے جتانے لگا، جس پہ الہان شاہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ٹوتھ اینڈ ڈیئر، وہ ابرو اچکاتا اس سے پوچھنے لگا، جس پہ حسام شاہ نے لب بھینچے تھے۔ وہ ٹوتھ تو کبھی بھی چوز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے سارے راز الہان شاہ جانتا تھا۔ تبھی وہ ڈیئر کہہ گیا، جس پہ باقی سب نے الہان شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو اسے گہری شیطانی نظروں سے گھور رہا تھا۔ واش روم میں جا کر مرغا بن کر مجھ سے معافی مانگ اور ویڈیو بنا کر انسٹاگرام کی سٹوری پہ لگا، وہ اکڑ کے بیٹھتا اس کو حکم دے گیا، جس پہ حسام شاہ اپنی جگہ سے باقاعدہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سب کا کہہ کہا بے ساختہ تھا۔ واٹ دا نو، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے فینز ہیں، میرا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایسے ہی میں یہ نہیں کر سکتا۔ الہان شاہ نے گویا اس کی روح پہ وار کیا تھا، جب وہ اس کے رونے دھونے کو خاطر میں لائے بغیر ڈیئر پورا کرنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ نہ کرنے والے کو میں انسٹاگرام پہ ٹیگ کر کے بزدل کا خطاب دوں گا۔ وہ مزے سے اسے دیکھتا اپنا اگلا داؤ کھیل گیا۔ لالا، یہ غلط ہے، وہ احتجاج کرنے لگا، جبکہ الہان شاہ نے اس کی آہ پکار کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ جاؤ فوراً۔ اب کی بار وہ ذرا روب سے بولا تو حسام شاہ کو مجبوراً اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے پڑے۔ وہ دل میں اس سے بدلہ لینے کا سوچتا مرغا بننے کے لیے جانے ہی والا تھا، جب پناہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ تماشا لگا یہاں؟ وہ اپنی بھڑاس اس پہ نکالنے لگا، جب الہان شاہ نے اسے ٹوکا تھا۔ اس پہ روب کیوں جما رہا ہے تو؟ مرد سے بات کر۔ الہان شاہ کا لہجہ کافی زج کرتا تھا، جس پہ وہ دانت کچکچا گیا۔ ایشل ان سے لازمی حساب لینا صرف ایک ایرا ہی نہیں بلکہ ہزاروں اور بھی ہیں۔ وہ جلتے دل سے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایشل کو اس کے خلاف بھڑکانے لگا، جو الہان شاہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ جب اگلے 5 منٹ بعد وہ انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا، وہ وہاں مرغا بنا اپنی ہر اینگل سے ویڈیو بناتا انسٹاگرام پہ لگا چکا تھا، جبکہ سب لڑکیوں اور لڑکوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ مرغا بنا لگی تک کیوٹ رہا تھا۔ جان، آپ جانور کے روپ میں زیادہ پیارے لگتے ہیں۔
اپنا ڈیر پورا کرتا جب وہ واپس آ کر بیٹھا تو یشب شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس میں باقی سب کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ الہان شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپاتے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ساری عزت مٹی میں ملا دی، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لمحہ بلمحہ اپنا غصہ ان پہ نکال رہا تھا۔ یہ منہ کسی کو دکھانے لائق ہے بھی نہیں، الہان شاہ نے اس کی صاف لفظوں میں تذلیل کی تھی، جبکہ گھومتی بوٹل کا رخ اب کی بار پناہ کی طرف تھا۔ پناہ کو میں دوں گی۔ آئینور نے بوٹل پکڑتے سب کو خود کی طرف متوجہ کیا تھا، جبکہ پناہ کنفیوز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو پناہ جانیا، ٹروتھ اور ڈیئر؟ وہ کافی دلچسپی سے اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ باقی سبھی اشتیاق سے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر کیا پوچھنے والی تھی وہ اس سے، اور کیا تھا پناہ کا جواب؟ ڈیئر۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کیا کہنا چاہیے، مگر وہ حسام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈیئر کہہ گئی تھی۔ گریٹ۔ اس کے ڈیئر چوز کرنے پر آئینور نے داد دینے کے انداز میں ابرو چکایا تھا۔ ہاں تو یہ ڈیئر ہے کہ یہاں موجود کسی بھی شخص سے اظہار محبت کرے۔ وہ لب دباتی اسے ڈیئر دے گی، جبکہ اس کے لفظوں پہ حسام شاہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ یہ کیسا ڈیئر ہے؟ وہ جو اس کی بات پہ بکھلائی تھی۔ حسام شاہ کے ناگواری سے بولنے پہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کے ماتھے پہ پڑے بل اس کے تاثرات کا پتہ دے رہے تھے۔ بچے اپنی چونچ بند رکھے، آئینور اپنے بڑے ہونے کا رعب جماتی گردن اکڑا کے بولی تھی، جس پہ یشب شاہ نے کھانستے ہوئے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپی، وہ کافی سنجیدگی سے الفاظ ادا کر رہا تھا، جس پہ آئینور نے ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ کون روکے گا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ آنکھوں کو دلکش جنبش دیتا اپنی طرف اشارہ کر گیا۔ اس کے انداز نے واضح طور پر میں کہا تھا، شٹ اپ، صرف گیم ہے یہ۔ پناہ اٹھو جان۔ وہ اسے شٹ اپ کال دیتی پناہ کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ پناہ بالکل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ نا، وہ اصرار کرنے لگی، جس پہ پناہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کو یوں اٹھتے دیکھ حسام شاہ کی خون آشام آنکھیں اس پر آ ٹھہری تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اٹھنے کی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا سوچنے لگا۔ ٹانگیں توڑ کر کمرے میں قید کر دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ غصے سے چیخ کر اپنے فون کو کان سے لگاتا بولا تھا، جبکہ سب جانتے تھے دوسری طرف کوئی نہیں ہے، جبکہ پناہ اس کی دھاڑ پہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، مگر وہ ڈیر پورا کر کے ہی رہے گی۔ تبھی وہ بنا اس کی طرف دیکھے خود میں ہمت پیدا کرنے لگی۔ کسے کروں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، جس پہ آئینور صدقے ماری گئی تھی۔ ارے اتنے ہینڈسم بوائز ہیں یہاں، کسی سے بھی کر لو۔ آئینور کندھے اچکاتی کھلے دل سے آفر کر گئی، جس پہ وہ لب چباتی باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ سب لالا ہیں۔ کچھ پل ان کا جائزہ لینے کے بعد وہ روحان سی آواز میں بولی تھی، جس پہ آئینور اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف گیم ہے، اور اگر زیادہ ہی جھجک محسوس ہو رہی ہے تو اسے کر دو، جو ترسا ہوا ہے پہلے ہی عورتوں کے لیے۔ وہ اسے گیم کی سچائی بتاتی آخر میں حسام کی طرف اشارہ کر گئی، جس پہ اس نے نظریں اٹھاتے حسام کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، وہ تھوک نگلتے پوچھنے لگی، جس پہ آئینور نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی حسام کی طرف بڑھی تھی۔ یقیناً یہ اس کے لیے کافی مشکل تھا، مگر انہیں جیتنا ہی تھا۔ تبھی وہ خوفزدہ ہوتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بالکل قریب پہنچتی وہ زمین پر بیٹھتی اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ گئی۔ بلیو کشن پہ بیٹھا وہ اس وقت محفل کی جان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی وہ حسن کی دیوی، اس کی دلنشین عاشقہ۔ شاہ، وہ اپنی دل فریب آواز میں اسے شاہ کہتی دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگی تھی۔ اس پل حسام شاہ کو لگا تھا دنیا کا ہر حسن، ہر سکون اور ہر اثاثہ اس کے قدموں میں آ گیا تھا۔ گواہی، وہ مزید گویا ہوئی، جبکہ آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ آواز بھی لمحہ لمحہ کپکپا رہی تھی، مگر اسے بولنا تھا۔ ایک اللہ، دو جہان، تین وطر، چار کتابیں، پانچ ارکان، 6 کلمے، 7 آسمان، سب کی قسم،
مجھے آپ سے محبت ہے۔ دھیمی دھیمی سر بکھیرتی آواز میں وہ اس کے کانوں میں رس گھولتی چلی گئی، جبکہ الفاظ مکمل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ لفظوں کا کھیل مکمل ہوا ہی تھا کہ سب نے تالیاں بجاتے اس کو داد دی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ پل کے لیے سب کو بھول گئے تھے۔ کچھ پل اس کی آنکھوں میں ساکت نظروں سے دیکھتے وہ اپنے الفاظ اس کی طرف اچھال گیا، مگر مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ پل میں اس کے سحر سے نکلتا منہ پھیر گیا، جس پہ آئینور نے اسے گھورا تھا۔ تیرے سے پوچھا کسی نے؟ وہ اسے گھورتی استفسار کرنے لگی، جس پہ وہ کندھے اچکا گیا۔ انداز ایسا تھا جسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تو بتا دیا نا۔ جبکہ کچھ پل اس ظالم کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے قدموں سے اٹھتی اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ کمال کی ایکٹنگ تھی بھائی، شاندار۔ بہروز شاہ نے اگین کلیپنگ کرتے اسے داد دی تھی، جس پہ وہ پھیکا سا مسکراتی ان کی طرف دیکھنے لگی، جو پھر سے بوتل گھمانے کے چکر میں تھے۔ اب کی بار بوتل کا رخ ارمغان کی طرف ہوا تھا، جس پہ وہ ایک پل کے لیے بکھلایا تھا۔ ٹروتھ اور ڈیئر؟ سوال اس دفعہ سوال پھر سے حسام شاہ کی طرف سے ہوا تھا، جس پہ سب گھور گئے۔ ہماری بھی باری آنے دے، یشب نے اسے ٹوکا دیا تھا، جس پہ وہ اسے چپ کروا گیا۔ آپ بتائیں گریس بابو، وہ یشب کو آنکھیں دکھاتا اسے اشارہ کر گیا، جس پہ وہ ٹروتھ چوز کر گیا۔ بھائی ان کے ڈیر بہت خطرناک تھے۔ محبت ہوئی کسی سے؟ اور اگر ہوئی تو میرے لیے کوئی شاعری ہو جائے۔ وہ کب سے اس کی آنکھوں میں اذیت اور خالی پن محسوس کرتا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جس پہ ارمغان خان کے چہرے سے ایک سایہ ہو کر گزرا تھا، جبکہ باقی سب اس کی ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ اگر محبت ہوئی ہے تو شاعری تیرے لیے کیوں؟ الہان نے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا تھا، جس پہ لبوں پہ انگلی رکھتا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ ارمغان خان ہنکارا بھرتے گلا کھنگار گیا۔ اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں؟ وہ حسام کی طرف دیکھتا ایک ادا سے شعر بولا تھا، اس پہ باقی سب نے اگلے مصرے کا انتظار کیا، بے صبری سے کیا تھا۔ اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں حسام؟ وہ حسام کو لمبا کرتے کافی حد تک کھینچ گیا تھا۔ وہ حسام آپ ہیں؟ اپنا مصرع پورا کرتے ہی بھی ہر طرف تالیوں کی گونج اٹھا گیا تھا، جبکہ حسام شاہ نے باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کے لفظوں پہ تالیاں بجاتے داد دی تھی۔ واہ بھائی کیا بات ہے! وہ کمال بے نیازی سے شعر سناتا اب سنجیدگی سے داد وصول کر رہا تھا۔ یہ اس کے فیورٹ رائٹر حمزہ حسام کا شعر تھا، جو اسے بے حد پسند تھا۔ اوکے نیکسٹ۔ اب کی بار بوتل یشب نے گھمائی تھی، اس کا رخ عائرہ شاہ کی طرف تھا۔ اس سے میں پوچھوں گا، اور صرف ٹوتھ۔ اس سے پہلے کوئی منہ کھولتا یشب شاہ نے گلا کھنگارتے بات میں حصہ ڈالا تھا، جبکہ عائرہ شاہ نے اس کے ٹروتھ کہنے پہ دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں کی تھی۔ پتہ نہیں کون سے راز اگلوانا چاہتا ہے مجھ سے یہ۔ کوئی نہیں جی، میں ڈیئر چوز کروں گی۔ وہ بنا اس کی چالاکی سمجھے کم عقلی کا ثبوت دیتی ڈیئر چوز کر گئی، جس پہ یشب شاہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ یہ چیز، وہ ہاتھ کے اشارے سے بولتا ہلکا سا کہہ کہا لگا گیا، تو ڈیئر یہ ہے کہ کل آپ مجھے اپنے سارے ٹیسٹ ایک ساتھ دیں گی، وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر۔ وہ دل جلاتے لہجے میں بولتا اس کا منہ کھلوا گیا تھا۔ نو، یہ کیا بات ہے؟ میں نے نہیں۔ عجیب، کھیل میں پڑھائی کون لاتا ہے؟ عائرہ شاہ کو گویا مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا، جبکہ وہ بنا اس کی آہو پکار پہ نظر ڈالتا گیم کنٹینیو کرنے کا اشارہ کر گیا۔ کس نے لایا تھا انہیں گیم میں؟ وہ آئینور کے کان میں گھستی ہوئی بولی تھی، جس پہ وہ اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ اللہ جی ان کی شادی ہو جائے، ان کا رشتہ ہو جائے، جان چھوٹ جائے میری۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی اس کو گھورنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، جبکہ بوتل کا رخ اب کی بار یشب شاہ کی طرف تھا۔ شاہ گانا سنائے گا، یہ الفاظ آئینور کی طرف سے تھے، جس پہ یشب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے گانا نہیں آتا، وہ سنجیدگی سے بولتا اپنی نگاہوں کا رخ موڑ گیا جب آئینور نے اسے گھورا تھا۔ جیسے بھی آتا ہے سناؤ ڈیئر، کمپلیٹ کرو، بڑی ہوں میں تم سے۔ وہ اس پہ اپنا بڑے ہونے کا روب جمانے لگی جب وہ سر ہلا گیا۔ لیکن میں نے تو ابھی چوز ہی نہیں کیا ڈیئر، یہ ٹوتھ، وہ صاف گوئی سے بولا تھا، جس پہ آئینور اپنی جلد بازی پہ خود کو کوس گئی۔ ٹروتھ ہے میرا۔ وہ ڈیئر سے بچتا ٹروتھ چوز کر گیا،
جس پہ الہان شاہ نے گلا کھنکھارتے اس سے سوال کیا تھا، آخری اور پہلی گھٹیا ویڈیو جو تم نے ساری شرم اتارتے دیکھی تھی، اس سے جو سوال پوچھ کیا تھا، اس کا جواب یوسف شاہ کو دینے سے پہلے کھانسی کا گہرا پھندا لگا تھا۔ لالا، وہ حیرانگی سے اپنے لالا کی طرف دیکھنے لگا، جس پہ الہان شاہ نے انگوٹھے کی مدد سے ناک کے ٹپ پہ ہلکا سا ٹچ کرتے ایک ادا سے پوز مارا تھا۔ کبھی نہیں دیکھی، وہ صاف گوئی سے جھوٹ بول گیا، جس کا پروف حسام شاہ نے دینے کی کوشش کی تھی۔ ویٹ، کیا کہا؟ نہیں دیکھی؟ رکو ذرا۔ وہ ابھی اپنے موبائل کو آن کرنے ہی والا تھا جب وہ اس کی ہاتھ سے موبائل کھینچتا اسبات میں سر ہلا گیا۔ دیکھی تھی، ایک رینڈم ویڈیو، وہ آہستہ آواز میں اقرار کر گیا تاکہ لڑکیوں کو اس کی آواز لگا سکے، جبکہ الہان شاہ نے اس کی سمجھداری پہ آنکھیں جھپکتے بعد میں حساب لینے کا کہا تھا۔ نیکسٹ۔ آواز آئینور کی طرف سے ابھری تھی، اس کے لبوں کی حرکت سے پہچان گئی تھی اس کا اصل جواب، مگر فی الحال وہ خاموش رہی تھی، جبکہ بوتل کا رخ اب کی بار ایشل کی طرف تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، اس سے پناہ نے پوچھا تھا، جس پہ وہ ڈیئر چوز کر گئی تھی۔ گانا سناؤ۔ وہ معصومیت سے اسے معمولی سا ڈیئر دے گی، جس پہ حسام شاہ نے اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوئی، مگر پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ گانا شروع کر چکی تھی۔ وہ اپنی دلکش آواز میں یہ الفاظ گنگناتی ماحول کو ایک دم پرسوز بنا گئی تھی۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، مگر اتنی خوبصورت تھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کسی کو۔ بلا شبہ اس نے ایک بہترین گانا گایا تھا، جبکہ اس گانے کے الفاظ دو لوگوں کے دلوں کے قہر بن کر ٹوٹے تھے۔ اس کے بعد آئینور بچی تھی، جس نے وقت کو دیکھتے انہیں کل آئس کریم کھلانے کا وعدہ کرتے اب محفل ختم کرنے کو کہا تھا، کیونکہ یہ سب ڈرامے کرتے انہیں 4 بج گئے تھے۔ بے ساختہ سب کو بھوک کا احساس ہوا تھا، اس پہ سب نے آئینور کو ڈبل ڈیئر دیا تھا کہ وہ اب زبردست سا انہیں کچھ کھلائے۔ ان سب کا ارادہ اب ڈرائنگ روم میں جانے کا تھا، اور کچھ کھانے کے بعد یقیناً سونا ہی تھا۔ خان حویلی میں مرجان خان کی حکومت تھی، جن کی شادی روشن آرا بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، حمدان خان، ابراہیم خان۔ حمدان خان کی شادی اپنے بابا کی مرضی زرمینہ خان سے ہوئی تھی، جن کا ایک بیٹا تھا، ارمغان خان، جبکہ ابراہیم خان کی شادی شاہوں کی بیٹی مائزہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ایشل خان۔ کون آیا ہے؟ وہ جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا، حویلی کے اندر ہوتی چہل پہل کو دیکھتا ملازم سے پوچھنے لگا۔ شاہ جی، خان صاحب اور ان کی بیگم آئی ہیں۔ ملازم تابعداری سے سر ہلا کر بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ الہان شاہ آنکھیں پھاڑے حویلی کے اندرونی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پہ اپنی حویلی کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اور خود میری حویلی میں بیٹھا ہے بڈھا۔ جلتے دل سے سوچتا وہ 4 قدموں کا فاصلہ 2 قدموں میں طے کر گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں سے آئرہ کی آواز ٹکرائی تھی، جو ابراہیم خان کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ ہاں تو بھائی، کیسے گزر رہے ہیں دن آپ کے؟ ابراہیم خان کی آواز پہ وہ جو فوک کی مدد سے انڈا اٹھا رہی تھی ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ اچانک سارے منظر آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے، مگر وہ سر جھٹکتی ان کی طرف مسکراہٹ اچھال گئی، ایک دم ہاٹ آپ کے جیسے۔ وہ انہیں آنکھ ونک کرتے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پہ سر جھکاتے مسکرا دیے۔ یار آئرہ، کیا اتنے برے دن آگئے ہیں کہ تم ہم جیسے ہینڈسم بوائز کو چھوڑ کر بوڑھوں کو ہاٹ بولو گی؟ الہان شاہ جو ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھا اور بے حد جلا بھنا کھڑا تھا، مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ لفظ بڈھوں پہ ابراہیم خان اور ضلع حیدری کی گھورتی بے ساختہ تھی۔ یو شٹ اپ مین، ناٹ اگین، اوکے؟ ابراہیم خان نے اپنی آنکھوں پہ ٹکے چشمے کو اتارتے اسے وارن کیا تھا، جس پہ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا سب کی طرف دیکھنے لگا، جس پہ باقی سبھی ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ انگریزی کہاں سے سیکھی ہے بڈھے؟ اب کی بار وہ اپنے لبوں کو بری طرح کچلتا، اپنی مسکراہٹ کو ان سب سے چھپاتا سنجیدہ دکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب مزید قابو نہ پاتے وہ فلک شگاف کہکہا لگا گیا، جبکہ باقی سب کے بھی کہکہے بے ساختہ تھے سوائے بڑوں کے۔ انگریزی کدھر ہے لالا؟ بس 3 لفظ ہی تو ہیں، ضرور آپ کا منہ بند کرنے کو سیکھے ہوں گے۔ حسام شاہ نے لگے ہاتھوں الہان کو بھی لتاڑ دیا۔ آپ لوگوں سے زیادہ انگلش آتی ہے میرے چاند کو۔ آئرہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ان کی طرف دیکھا،
جو برا مناتے الہان کو خفا خفا تاثرات سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے جان بوجھ کر چاند کہنے پہ الہان شاہ نیچے منہ کر کے کھل کے ہنسا تھا۔ پھر ان کی طرف دیکھتا حیرت ظاہر کر گیا۔ کون چاند؟ یہ؟ وہ اپنی آنکھوں کو آخری حد تک کھولتے پوچھنے لگا۔ جب اس کے یوں پوچھنے پہ ایک دفعہ آئرہ بھی گڑبڑائی تھی کہ آیا اس نے ایسا کیا بول دیا جو وہ اتنا حیران ہو رہا تھا۔ ہاں تو وہ گردن اکڑاتی ان کو تسلی آمیز نگاہوں سے دیکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ جب وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا، خدا کا خوف کرو آئرہ، جان کر کو چاند بیچارے سے نظریں بھی ملانی ہے یا نہیں؟ وہ ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے مچلتی مسکراہٹ کو روکتا سپاٹ تاثرات سے پوچھنے لگا۔ جب اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیبل پہ رکھتے باقی سب سائڈ پہ کر کے، آئرہ بچے، جب یہاں سے تپتا جلتا بھنتا سورج چلا جائے تو مجھے بلا لینا، اس کے تپش میرے حسن کو جلا نہ دے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کو غصے سے گھورتے آئرہ کی طرف ایک پیاری سی اسمائل اچھالتے ہوئے بولے تھے، جس پہ وہ فلائنگ کس کرتی ڈن کر گئی، جبکہ ان کی بات پہ باقی سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ وہ جلدی بولتے نہیں تھے، مگر جب بولتے تھے تو سامنے والے کا منہ بند کر دیتے تھے۔ منہ چھپا کر بھاگنے کا اچھا طریقہ تھا۔ الہان شاہ اور بے عزتی فیل کر جائے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ان کے بھاگنے پہ چوٹ کر گیا۔ وہ انہیں یوں اپنی انسلٹ کرتے دیکھ خفا ہوئے جب وہ ابرو اچکا گیا۔ ویسے انکل السلام علیکم، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ان کا دل جی بھر کر جلانے کے بعد بالآخر اسے یاد آ ہی گیا تھا کہ انہیں سلام بھی کرنا ہے۔ اس کے انکل کہنے پہ وہ اس کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، جبکہ باقی سب اس کے یوں پٹڑی پہ آنے پہ مسکرائے تھے۔ انکل نہیں، بوڑھا کہو۔ وہ اسے گھور کر بولتے اپنی جگہ پہ دوبارہ ٹک گئے۔ جب ان کے جلے بھنے انداز پہ وہ کہا لگا گیا، کہوں گا نا آپ کے جانے کے بعد، اب آپ کے سامنے آپ کی عزت بھی تو کرنی ہے۔ آنکھ ونک کر کے کہا لگا کر بولتا وہ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایشل کے ایگزامز نیکسٹ منتھ ہیں تو اس کے بعد رخصتی کا سوچا ہے ہم نے۔ آپ لوگوں کو کیا خیال ہے؟ الہان شاہ کو بالکل بھی اپنے قابو میں نہ آتے دیکھ وہ اب کی دفعہ اس کے دل پر وار کر گئے تھے، جبکہ ان کی بات پہ الہان شاہ جھٹکا کھا کر ان کی طرف مڑا تھا۔ تو کیا وہ رخصتی کے لیے آئے تھے؟ آنکھیں پھاڑے وہ انہیں دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف سے مکمل بے نیاز تھے۔ سوزر جان، آپ کچھ لیں نا کھانے کے لیے؟ ان کو دوسری جانب چہرہ کیے بیٹھے دیکھ الہان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی چیزیں سرو کرتا بولا، جب اس کی حرکت پہ سارا لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کون سسر جان؟ میں تو بڈھا ہوں نا؟ جب اس کی بےغیرتی پہ دانت کچکچا کر بولتے سوال کر گئے۔ جب الہان شاہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا، اللہ معاف کرے، کس نے کہا آپ کو بڈھا؟ بالکل صحیح کہا، آپ تو مائزہ پپھو سے بھی جوان ہیں۔ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے بیٹے ہیں۔ جس بات کی شدت میں وہ بے حد غلط بات کہہ گیا تھا کہ اب اس کو اپنے اوپر اپنی پھپھو کی جان لیوا نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا۔ ابے یار، سارے ہی جوان ہو، بس میں بڈھا ہوں، اب خوش؟ ہر طرف سے بے بس ہوتا وہ روحان سے لہجے میں بولا تو ماحول ایک دفعہ پھر سے زعفران بن گیا۔ میں اپنی بیٹی بوڑھے کو نہیں دوں گا۔ اچھا ہوا تم نے وقت سے بتا دیا۔ اس کے خود کو بوڑھا کہنے پہ ابراہیم خان نے نیا شیشہ چھوڑا جب الہان شاہ نے ضبط سے انہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہوں دوبارہ، تب تو دیں گے نا؟ جبکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کے بڑھاپے میں جب ہم اپنی پھپھو کو دے سکتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی میری جوانی میں کیوں نہیں؟ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا اب یہ بوڑھا، دل ہی دل میں سوچتا وہ لبوں میں مصنوعی مسکران سے جا گیا۔ ایک دفعہ رخصتی ہو جائے سب سے چن چن کر بدلا لوں گا، نافرمان لوگ۔ ان سب کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا فریش ہونے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی میری؟ بالآخر کوئی 50 کالز کے بعد ان بیچارے کی سن لی گئی تھی۔ جب کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ دھاڑا تھا، بزی تھی میں، ایرا کو کر لے کال۔ صاف گوئی سے بولتی وہ دوبارہ سے کال کٹ کرنے ہی والی تھی جب الہان شاہ اسے ٹوک گیا۔ دوبارہ جرت بھی نہ کرنا کال کٹ کرنے کی، ورنہ خان حویلی میں داخل ہو کر ایسا برسوں گا تم پر کہ کال کٹ کرنے پہ پچھتاؤ گی۔ وہ جانتا تھا اب وہ کیا کرے گی،
تبھی اسے دھمکی دے گیا جسے مقابل کسی خاطر میں نہ لائی تھی۔ خان حویلی میں آنے کی اجازت دی کس نے ہے آپ کو؟ جتنا کر سکیں صرف اتنا بولا کریں، اور دوبارہ کال نہ ہے مجھے، سونا ہے۔ ایرا ملک سے باتیں کیجیے، فل انٹرٹین کرے گی آپ کو، اپنے آنسو پیتی کانپتی آواز میں اس کو کہتی اس کے منہ پر کال کٹ کر گئی۔ جب الہان شاہ نے غصے سے فون دیوار پہ مارا، 1 مہینہ مسز شاہ، 1 مہینہ، ہر چیز کا حساب لوں گا۔ بے بسی سے اپنے سر کے بالوں کو دبوچتا وہ کمرے کی چیزیں یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ اس کا دماغ اس وقت شدت سے پھٹ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا حسام شاہ کو قتل کر دے جس نے اس کی دھوتی کھولی تھی۔ اب اپنی کم عقل بیوی کو کیسے سنبھالے گا وہ؟ یونی نہیں گئے تم؟ وہ جو باہر پورچ میں کھڑا ہوتا گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا، اپنے لالا کی آواز پہ پیچھے کی طرف مڑا تھا۔ سامنے ہی وہ بلیک سوٹ میں ملبوس کریم کلر کی اجرک اوڑھے اپنا موبائل یوز کرتے اس سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پوچھنے کے انداز پہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ بالکل، یہ اتنا تیار شیار ہو کے میں آلو چنے بیچنے جا رہا ہوں نا، وہ اپنی طرف اشارہ کرتا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، جس پہ مقابل نے اپنی سمندری آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے ہی وہ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ لیکن جتنا تم تیار ہوئے ہو اسے دیکھ کر یہ بھی نہیں لگ رہا کہ تم یونی جا رہے ہو۔ وہ اسی شوخیوں پہ طنزیہ جواب دے گیا، جس پہ وہ سر جھٹکتا ان کی طرف بڑھا۔ میری چھوڑے، اپنا بتائیں، آپ کی والی نے تو منہ لگایا ہی نہیں ہونا آپ کو، تو پھر کتنیوں کو پٹا لیا ہے؟ ویسے جتنی سپیڈ سے لگے ہیں نا مجھے فیل ہو رہا ہے جس کو ایک ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں آپ۔ اس کی ٹائپنگ کی سپیڈ پہ چوٹ کرتا اس کو للکار گیا، جبکہ اس کی بات میں مقابل کی آنکھوں میں چھن سے کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ تبھی وہ ہوش میں آتا سر جھٹکتا اس پہ روب جھاڑ گیا۔ یو شٹ اپ، اپنے کام سے کام رکھو، پڑھنے کی عمر میں بچوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے اسے اچھی طرح سلگاتے اندر کی طرف بڑھنے لگا، جب وہ اس کی بات پہ بلبلا گیا۔ واٹ دا ہیل، بیٹا شادی کروا دو نا، میری تو ہر سال میں 2 بچوں کی کلکاریاں اس حویلی میں گونجے، پھر بتاؤں کہ کیسی باتیں زیب دیتی ہیں مجھے۔ آگ ہی تو لگ گئی تھی اسے مقابل کی بات پہ، جبکہ وہ اس کی بے باکی پہ اسے گھور کر رہ گیا۔ شرم کرو شاہ، بچے ہو بھی۔ وہ بنا اس کی دھمکی کو سیریس لیے پھر سے اسے چھیڑ گیا، جب وہ اس کی طرف خفگی سے دیکھ گیا، جب اچانک اس کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ یہ جسے بچہ کہہ رہے ہیں نا، اس بچے کا نام سن کر ہی لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب بچپن اتنا شاندار ہے تو سوچ لے جوانی کیسی خطرناک ہوگی۔ وہ اس کی بات کو انجوائے کرتا اب کی بار اس کو لاجواب کر گیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس کا نام یونی میں لیتے ہی ہر شخص تابع دار ہوتا تھا۔ چلے شاہ۔ ابھی الہان شاہ مزید کوئی جوابی کارروائی کرتا جب وہاں ایک بھاری مگر دلکش آواز گونجی تھی، جس پہ وہ دونوں مڑتے اس کی طرف دیکھنے لگے، جو اپنی آنکھوں کو ملتا نیند کے خمار سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں روئے ہو تم؟ وہ ایک پل میں اس تک پہنچتا اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا اس کی آنکھیں دیکھنے لگا، جس پہ وہ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ ابے نہیں رویا، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو محبت سے چومتا اس کے بالوں کو بکھیر گیا، جب وہ اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ تیری کون سی شادی ہوئی ہے جو تیری نیند پوری نہیں ہوئی؟ مجھے وجہ بتا کیوں رویا ہے؟ وہ وجہ جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھنا ضروری تھا۔ ہو سکتا ہے میری یاد آ رہی ہو، وہ دل میں خوش فہمیاں پالتا اس سے پوچھنے لگا، جو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ وہ بہت چھوٹے دل کا مالک تھا، وہ باقی سب کے لیے جیسا بھی تھا، حسام شاہ کے لیے وہ بالکل ایک بچہ تھا۔ حالانکہ عمر میں وہ اس سے کچھ عرصہ بڑا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بالکل بچہ تھا۔ بول نا یشب، کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ سچ میں اس سے پریشان ہوا تھا، کیونکہ وہ بنا کچھ بولے اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ ان دونوں کو یوں خود کو نظر انداز کرتے دیکھ الہان شاہ کو اپنی انسلٹ سی فیل ہوئی تھی۔ تبھی گلا کھنکھار گیا، جس کو زور و شور سے اگنور کرتے وہ اپنے دوست کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی انسلٹ اسے آج تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وہ جلتے کڑتے انہیں مفید مشورے سے نواز گیا۔ تم دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ان تک پہنچتا دانت کچکچاتے بولا تھا۔ وہ یشب شاہ کی تکلیف سمجھتا تھا، لیکن اس کے نزدیک اس سے بار بار وہی سوال کرنا سراسر بیوقوفی تھی۔
تبھی وہ بات بدل گیا، جس پہ حسام شاہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ کر لینا شادی اپنے اس کتے سے جو میری عزت کے پیچھے جان دھو کر پڑا ہے۔ اس کی بات پہ وہ حسام شاہ نے اس کو اپنے انداز میں جواب دیا تھا، جس پہ الہان شاہ نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو کھول کر اس پہ لعنت برسائی تھی، جسے وہ زور و شور سے قبول کر گیا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کتنے اچھے لگے گے ریڈ ڈیپ لہنگا پہنے ہوئے آپ کا کتا اور اس کے ساتھ رومانس کرتا الہان شاہ۔ او مائی گاڈ، حسام شاہ تو آپ کے کپل کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ مشکل سے اپنا کہکہا روکتا، اس کی کھلی آنکھوں کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتا، خود کی بولے گیا، جبکہ یشب شاہ بھی ایک پل کے لیے اپنی مسکراہٹ کی چھپ دکھلاتا اپنے لب دبا گیا تھا۔ واٹ دا ہیل، کس ان پڑھ جاہل نے تیرا یونی میں ایڈمیشن کروایا تھا؟ اس کے منہ سے خود کے لیے اپنے الفاظ سنتا وہ اپنے آپ کھوتا اسے استفسار کرنے لگا، جس پہ وہ معصومیت سے لب مروڑتے انگلی اٹھاتے اس کی طرف اشارہ کر گیا۔ آپ نے، وہ معصومیت کا پیکر بنا اسے یاد دلا گیا، جبکہ الہان شاہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا، کیونکہ اس کے اشارے نے اسے اچھے سے یاد دلا دیا تھا کہ اس عذاب کو یونی والوں کے سر پر نازل کرنے والا وہ خود ہی تھا۔ تبھی وہ اپنا غصہ پیتے اس کو شرم دلاتے لعنت ملامت کر گیا۔ شرم کر لو، سیکھ لو کچھ اس سے، اور لعنت تمہارے تعلیم حاصل کرنے پہ ایڈیٹ۔ خود کو ہر طرح سے بے بس پاتے الہان شاہ نے اس پہ اپنا غصہ نکالتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ پیچھے وہ اس کی شکل دیکھ کہا لگاتا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ یشب شاہ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھتا اسے یوں ہی ہنسنے کی دعائیں دیتا آسودگی سے دیکھنے لگا۔ خان حویلی میں اس وقت دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ساتھ ساتھ باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب وہ اپنا بیچارہ سا منہ بناتی اپنے دادا کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے یوں چپ کر کے اپنے پاس آ کر بیٹھنے پہ وہ حیران ہوتے اسے دیکھنے لگے، جو ٹیبل پہ کوہنیاں ٹکائے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہماری چڑیا کو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے شرارت سے پوچھنے لگے۔ وہ اس کو ہمیشہ سے چڑیا کہتے تھے، کیونکہ وہ کھانا بالکل کم مقدار میں کھاتی تھی۔ ان کی طرف سے ملا یہ نام اسے کافی بھاتا تھا، تبھی وہ اس نام کو پورے وثوق سے قبول کرتی تھی۔ کل ٹیسٹ ہے یار دادا، وہ روحان سی ہوتی انہیں بتا گئی، جب ان دونوں دادا پوتی کی گفتگو آگے ہو کر سنتی روشن آرا بیگم کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ کیا یار دادو، ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں۔ ان کو یوں آگے ہو کر کان لگاتے دیکھ وہ ان کی مشکل آسان کرتی بولی تھی، جس پہ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنا رخ بدل گئی۔ ہاں تو ہم نے کیا کہا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی تھی، جب وہ انہیں دیکھتی ابرو اچکا گئی۔ اچھا، آپ ہمیں ٹیسٹ کا بتا رہی تھی، وہ بتائیں۔ اسے چیلنجنگ نظروں سے اپنی بیگم کی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئے۔ ہاں، تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ کل چھٹی کروا دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتی بیچارگی سے بولنے لگی، جب اندر داخل ہوتے ارمغان نے اسے سختی سے ٹوکا تھا۔ ہرگز نہیں، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے آپ کو، اب مزید نہیں۔ وہ بنا اس کی طرف نگاہ ڈالے بولا تھا، جس پہ وہ منہ بنا گئی۔ مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا یار۔ وہ اپنے آگے رکھی پلیٹ کو سائڈ پہ کرتی اپنا رونا رونے لگی، جس پہ ارمغان کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت، ہیزل آنکھیں، لمبی خمدار پلکیں جو اس کی ہیزل آنکھوں پہ بے تحاشا جچتی تھیں، چھوٹی سی تیکھی ناک جو ہر وقت سرخ رہتی تھی، گلاب پنکھڑیوں جیسے نازک لب، گولڈن بال جو اس وقت ایک چھوٹے سے کیچر میں قید کرتے اوپر مصنوعی اسکارف باندھ رکھا تھا، جو اس وقت بالکل ڈھیلا ہوتا اس کے گولڈن بالوں کو واضح کر گیا تھا۔ اس کے پٹھانی نقوش والا چہرہ ارمغان خان کو دنیا کا سب سے پیارا منظر لگتا تھا، جبکہ آنکھوں پہ وہ اپنی کئی جانیں وار سکتا تھا، مگر وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ چہرہ اب اس کا چہرہ نہیں رہا، یہ اب کسی اور کی امانت ہے۔ واللہ یہ درد وہ کیسے سہتا تھا، یہ بات ارمغان خان کو ہی معلوم تھی۔ اگر نہیں آتا تو پڑھ لینا، اب خود ہی آ جائے گا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا نرم لہجے میں بولتا اپنے پلیٹ پر جھک گیا، جس پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ لالا، اگر یاد ہی کرنا ہوتا تو اب تک کرنا چکی ہوتی، دل نہیں چاہ رہا نا۔ وہ اس کی طرف پوری طرح مڑتی اسے اپنے دل کی بات بتانے لگی، جبکہ اس کے یوں مڑنے پہ ارمغان خان کا دل حلق میں آیا تھا۔ پھر اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جو اب ایکسائٹڈ انداز میں اس کی چیئر کی طرف اپنی چیئر موڑ گئی۔ لالا، چھٹی کی تو صرف میرا بھلا ہوگا،
رخسان بھی، کیونکہ میں تو گھر بیٹھ جاؤں گی، لیکن باقی سب، ان کی بخشش تو نہیں ہوگی نا؟ تو آپ بس ایک کام کر دیں، کسی طرح میم ارہا کی چھٹی کروا دیں۔ کتنے ہی بچوں کی دعائیں لگیں گی آپ کو؟ وہ تفصیل سے ساری بات سمجھاتے ہوئے بولی، جس پہ وہ مسکراہٹ دباتے سرخم کر گیا۔ ہو جائے گا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کتابیں دار سائیں، جبکہ وہ یاہو کا نہرا لگاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں ابھی آئرہ کو بتا کر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے 200 کی سپیڈ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جب اس کی سپیڈ پہ باقی سب سرنفی میں ہلا گئے تھے، اور یہ اس کی آئرہ بدل نہیں سکتے تھے۔ لالا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئرہ شاہ جو انیکسی سے حویلی کی طرف جا رہی تھی، حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، جو کنفرم مانگنے والوں کی طرح بیٹھا تھا۔ تمہارے وہ فضول کے، اس سے پہلے وہ اسے اپنے ساتھ ہونے والی کارکردگی بتاتا۔ آئرہ شاہ کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھتا اپنی بات کو مکمل ہونے سے روک گیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، تو پھر آ گئی ہو؟ وہ فوراً سے زمین پر سے اٹھتا، اس کی طرف بڑھتا، ماتھے پہ بل ڈالتا بولا تھا، جب وہ ڈرتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی۔ لالا کیا ہو گیا؟ میں لائی ہوں۔ اسے پناہ پہ چڑھائی کرتے دیکھ آئرہ شاہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی تھی۔ جب وہ ایک نظر آئرہ پہ ڈالتا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی بھی وقت نکلنے کو بےتاب تھے۔ ایسے لوگوں سے کام کم ہی رکھا کرو۔ وہ ایک حقارت بھری نظر اس کے کانپتے وجود پہ ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آئرہ کو اس کی بات بے حد بری لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر کی طرف بڑھتا، پیچھے سے آتی ایک نسوانی اور دلکش آواز میں بولے گئے جملے پہ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑا تھا، جب اس کا تصادم کسی نازک وجود سے زوردار طریقے سے ہوا تھا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا چھوٹے شاہ، خانزادی آپ کے الفاظ کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ نرم مگر گہرے لہجے میں کہتی، ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتی، واپسی کی راہ لیتی، وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ آئرہ شاہ اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ اس انا کے پتلے کے پاس اب بھٹکنا بھی نہیں چاہتی تھی، جو ہر دفعہ اس کی روح کی دھجیاں اڑا دیتا تھا۔ ہاں تو مت بھولو، بلکہ جتنی دفعہ میرے سامنے آؤ گی خود کرواؤں گا یہ الفاظ یاد۔ اس کو بھاگتے دیکھ پیچھے سے اکھڑے ہوئے لہجے میں چیخ کر بولا تھا، جس پہ وہ ڈرتی ہوئی اور زور سے بھاگی تھی۔ لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا قصور ہے اس بیچاری کا؟ کیوں پیچھے پڑے آپ اس کے؟ آئرہ شاہ کی برداشت سے باہر ہوا تھا یہ سب، تبھی وہ سیڑھی سنجیدگی اور غصے سے ملے جلے تاثرات اپناتی اس سے پوچھنے لگی، جب نظریں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملازم کی بیٹی ہے؟ وہ ابرو اچکاتا ایک ادا سے مغرور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے ہر نقوش میں انا پرستی بھری ہوئی تھی۔ اگر وہ ملازمہ کی بیٹی ہے تو اس میں پناہ کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کی منطق سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ہنسی خوشی یا شوق سے تو پیدا نہیں ہوئی تھی نا، یا تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے اسے سمجھانے لگی، جب وہ بنا اس کی بات کو سمجھے اپنی کہہ گیا، میرے لیے وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس کی اوقات نہیں کہ وہ اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے یہاں جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے لہجے میں پناہ کے لیے فقط نفرت تھی، جبکہ آئرہ شاہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کوئی اتنا اناپرست کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باقی ملازموں کے لیے بے حد نرم دل تھا، تو پھر پناہ سے اسے کیا مسئلہ تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی یشب لالا کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ وہ بھی تو ایک گند۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، حسام شاہ کی دھاڑ کے ساتھ اٹھتا ہاتھ اس کی زبان بند کروا گیا تھا۔ آئرہ! وہ چیختا ہوا اپنا بلند ہوا ہاتھ میں روک گیا تھا، جبکہ آئرہ سہمتی ہوئی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ وہ بے یقینی سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حسام شاہ کی آنکھیں اس وقت جیسے خون سے رنگ دی گئی تھی۔ وہ آئرہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کو ابھی ختم کر دے گا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اپنا ہاتھ نیچے کرتا کافی ضبط سے بولا تھا، جبکہ وہ بے یقینی آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے، وہ بے حد غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پہ وہ مزید سہمتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، مگر وہ بنا رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ مزید خود پر قابو نہ پاتے حسام شاہ نے اپنی موبائل کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ وہ وحشیوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ آئرہ کی بات نے اس کے اندر کا وحشی اٹھا ڈالا تھا۔ اس کی وجہ فقط وہ وجود تھا
وہ اچانک سے سوچتا اپنی قہر برساتی آنکھیں انیکسی کی طرف کر گیا۔ یقیناً آج اس لڑکی کی موت حسام شاہ کے ہاتھوں ہونی تھی۔ وہ لال خون سے بھری آنکھوں کے ساتھ انیکسی کی طرف دیکھتا اندر موجود وجود کو آنکھوں سے ہی بھسم کر دینے کو تیار تھا۔ دلکش رات اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ خان حویلی کے لان پر اتر رہی تھی۔ آسمان پر ستارے جھلملاتے الگ سا سما پیش کر رہے تھے، جبکہ ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو چھو کر ایک خوبصورت ساز بکھیر رہی تھی۔ لان کی گھنی سبز گھاس پر بڑے بڑے رنگین کشن ترتیب سے بچھے ہوئے تھے۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمرے میں پرسکون نیند لے رہے تھے، جب دیوار کے پار سے ایک کھیولا پوری طاقت کے ساتھ لان میں چھلانگ لگاتا ایک دھڑام کی آواز پیدا کر گیا۔ اف، تھوڑا کم وزن ہوتا تو آج ہی شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ اپنے ہی وزن سے خائف ہوتا وہ منہ بسورتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ ایشل کا کمرہ اوپر تھا، تبھی وہ بالکنی والی سائڈ کو چوز کرتا دل ہی دل میں حسام شاہ کو گالیاں بکتا بالکنی میں کودا تھا۔ یہاں آتے ہوئے اسے حسام شاہ کی بددعائیں اچھے سے یاد تھی جو اس نے دی تھی کہ اندر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ فون نکال کر اس کو ٹیکسٹ لکھتا وہ لبوں پہ شر انگیز مسکراہٹ سجا گیا۔ الحمدللہ، تمہیں گالیاں بکتے بکتے بالکنی تک پہنچ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ٹیکسٹ اس کے نمبر پر 10-12 دفعہ سینڈ کرنے کے بعد وہ سکون سے فون پاکٹ میں ڈالتا اب کمرے میں جانے کو بےتاب تھا، جب اگلے ہی لمحے اسے حسام شاہ کا منحوسیت بھرا ٹیکسٹ رسیو ہوا تھا۔ انشاءاللہ روم میں انٹر نہیں ہونے دوں گی میری پیاری بھابھی۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے الہان شاہ نے دوبارہ سے اسے گالیاں بکی۔ ہے ہی جاہل، خود تو کوارا ہے ہی، مجھے بھی منحوسیت لگائی ہوئی ہے۔ بنا اس کو جواب دیے وہ ایٹیٹیوڈ سے اس کا میسج سین پہ چھوڑتا اب گلاس وال کی طرف بڑھا تھا جو بند تھی۔ بے ساختہ اسے حسام کی زبان کالی محسوس ہوئی۔ ہلکی سی آواز میں گلاس وال کو کھٹکھٹاتا وہ ایشل کو آواز دینے لگا جو شاید اندر گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی خوار ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے فون نکالتا حسام کو میسج کر گیا۔ یار وہ گلاس وال اوپن نہیں کر رہی، کیا کروں؟ بے ساختہ لبوں کو دانتوں میں دبائے اس سے پوچھنے لگا، جس پہ حسام شاہ کا میسج فوراً سے ملا تھا۔ کتے والی ہو گئی آپ کی، اس لیے فیل کر کے واپس آ جائیں۔ مفید مشورے سے نوازتا وہ اسے واپس آنے کا کہہ گیا، جس پہ الہان شاہ نے وائس میسج میں اسے ہر گالی بکتے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم منحوس آدمی، ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں۔ ایشل کے نمبر پہ بھی بے حد کالز کرنے کے بعد جب اسے کوئی فائدہ نہ ہوا تو شکست کھاتے بالکنی سے نیچے اترتا وہ واپسی کی راہ لے گیا۔ اس لڑکی نے بہت ذلیل کر رکھا تھا اسے نہ جانے دے رہی تھی نہ مل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر رہ چکی تھی، جلدی وہ اپنے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ بے حد غصے سے انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ سارا قصور اس جاہل لڑکی کا تھا جس کے پاس نہ ڈھنگ کی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی سٹیٹس۔ وہ اپنا آپ کھوتا انیکسی کے دروازے کو زور سے مارتا، ایک پل کے لیے ہر چیز کو لرزا گیا تھا۔ کدھر ہو تم؟ باہر آؤ، بات کرنی ہے مجھے تم سے، وہ بے حد غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ رہا تھا۔ یقیناً اگر پناہ اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو آج کی تاریخ میں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی۔ سنا نہیں تم نے جاہل لڑکی، باہر نکلو۔ اس کی آواز شدید غصے سے کڑکدار بجلی کی طرح انیکسی میں حشر برپا کر رہی تھی، مگر وہ بے پرواہ بنا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھاتا چیختا جا رہا تھا، آج تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ اسے باہر نکلتے نہ دیکھ وہ اس کے ڈھیٹ پن پہ مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ تبھی اپنے اندر کی تمام وحشت آنکھوں میں بھرتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہاں ہر سو سناٹا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو وہاں قیام پذیر ہو ہی نہ۔ فوت ہو گئی ہو کیا؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ اپنا اگنور ہونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی غصے کی حدوں کو چھوتا کسی زخمی حیوان کی طرح غرا رہا تھا، جبکہ پناہ خانزادہ بھی بھرپور ڈٹائی کا ثبوت دیتے اس بگڑے شہزادے کی پکار کو نظر انداز کر رہی تھی۔ جب مزید انتظار کے بعد بھی وہ باہر نہ نکلی تو وہ خود ہی آگے بڑھتا ایک کمرے کا دروازہ کھول گیا، جہاں سامنے ہی وہ جائے نماز پہ ہچکیوں سے روتی اپنی رکتی سانسوں کو کھینچ کھینچ کر معمول پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت کافی بری تھی، وہ اس وقت قابل رحم تھی، مگر کوئی اس پر رحم کھاتا تو نہ۔ وہ حیرانگی سے آگے بڑھتا اس تک پہنچا تھا
جہاں وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتی اپنی اٹکتی سانسوں کو بمشکل سنوار رہی تھی۔ سانس گھٹنے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ اس کی حالت حسام شاہ کو کافی تشویشناک لگی تھی۔ ہے آر یو اوکے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر پوچھ رہا تھا، وہ جو تڑپ تڑپ کر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ اس کی آواز پہ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سانس روکنے پر اسے بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا کہ وہ اچانک سے پیچھے کی طرف پلٹی تھی۔ جب ان حسین آنکھوں کو یہ سرخی مائل دیکھتا، پورا کا پورا حسام شاہ تباہ ہوا تھا۔ ان آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے دل میں ہلچل مچاتی اس کو مکمل ہلا چکی تھی، جبکہ وہ کھانستے کھانستے زمین پر ادموئی ہونے کو تھی۔ وہ اس کی حالت پہ اچانک سے ہوش میں آتا پانی کی تلاش میں کمرے میں نظر دوڑانے لگا، جبکہ وہ سانسوں کے لیے تڑپتی زمین پر ہاتھ مارتی بے بسی سے اللہ کو پکارنے لگی، یا اللہ، اس شخص کے سامنے رسوا مت کرنا، اے میرے رب، مجھے میری طاقت سے زیادہ نہ آزمانا۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو پانی کو سارے کمرے میں دیکھنے کے بعد بیڈ کے نیچے تلاش کر رہا تھا۔ اب بیڈ کے نیچے تو وہ پانی رکھنے سے رہے۔ ہے، پانی کہاں ہے؟ اس کی حالت دیکھتے وہ واقعی پریشان ہوا تھا۔ اس لڑکی سے نفرت اپنی جگہ، مگر وہ اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو یوں ہی مرتا چھوڑ دیتا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ مزید سانس لینے میں دشواری محسوس کرتی وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو زمین پر گرتے دیکھ وہ بوکھلاتا ہوا بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے لبوں کو ہلکا سا وا کرتا، اپنے لبوں کو اس کے منہ پہ قابض کرتا، اس کے اندر اپنی سانسیں اڑیلنے لگا۔ وہ پوری شدت سے اس کے اندر اپنی سانسیں اڑیل رہا تھا، جبکہ وہ سانسیں ملنے پہ بےتابی سے انہیں اپنے اندر کھینچنے لگی۔ اس وقت وہ تڑپتی ہوئی بالکل بھی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کے یوں خود کی سانسیں کھینچتے دیکھ کر وہ اپنے لبوں کی حرکت روک گیا۔ مزید سانسیں دینے سے وہ منکر ہوا تھا۔ وہ جو اس کی سانسیں خود میں اترتی محسوس کرتی نارمل ہو رہی تھی، اچانک سے سانسیں نہ ملتے دیکھ بری طرح تڑپی تھی۔ بے ساختہ آنکھیں وا کرتے اس کی طرف دیکھا جو پہلے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تڑپتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر نظریں جمائی تھی، جبکہ آنسو بے بسی سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، جبکہ وہ بنا کوئی رسپانس دیے ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کے نرم و ملائم گال پہ رکھے بیٹھا تھا۔ سانسیں چاہیے؟ اس کے بالکل قریب ہوتا، اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لاتا، اس سے پوچھنے لگا، جو اس کی سنگ دلی پہ آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے سانسیں چاہیے، مگر وہ پھر بھی اسے سانسیں فراہم نہیں کر رہا تھا۔ بولو نا، سانسیں چاہیے میری جان کو؟ وہ ایک انگلی سے اس کے گال کو سہلاتا زچ کرنے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ جب وہ مزید برداشت کیے بغیر تھوڑا سا اوپر کو اٹھتی، اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑتی، خود میں اس کی سانسیں بری طرح کھینچنے لگی۔ اس کی ایک حرکت تھی کہ حسام شاہ پہ گویا ابر ٹوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں مکمل واقعی اس کے چھوٹے سے نرم و گرم لب اپنے لبوں پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی پیش قدمی پہ دل کی حالت بدلی تھی۔ نفرت کا پرچار کرتا اس کے اندر کا بت کئی ٹکڑوں میں بٹ کر تقسیم ہوتا اس کی نفرت کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ وہ اپنی سانسیں ہموار کرتی اپنے لب پیچھے ہٹا گئی تھی، جبکہ اس کے ہٹتے ہی وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ اس کا نرم و گرم لمس مزید چاہیے تھا اسے۔ پہلی دفعہ اس کا لمس محسوس کرتے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوا تھا۔ ہر وقت ایکٹیو رہنے والا حسام شاہ پناہ خانزادہ کے لبوں کے نشے میں مدہوش ہوتا پچھلے کچھ پلوں کا حساب بھول گیا تھا۔ صرف کھانا پینا نہیں، تم تو زندہ بھی شہزادی کی بخشی ہوئی سانسوں پہ ہو۔ اس کے لبوں کو کافی دیر پیاسی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس کی مزاحمت پہ وہ ہوش میں آتا اپنا رنگ دکھا گیا، جبکہ وہ اس گرگٹ کو دیکھ کر رہ گئی جو کچھ دیر پہلے اس کا مسیحا بنا تھا۔ میں لوٹا دوں گی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں ڈرتی ہوئی اسے معصومیت سے لوٹانے کا کہہ گئی، جس پہ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ اس بات کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ اوکے، لوٹاؤ، وہ دانت کچکچاتا بولا تھا۔ یہ لڑکی اسے بولتی ہوئی زہر سے بری لگتی تھی۔ ابھی؟ وہ تھوک نکلتے بنا نظریں ملائے اس سے پوچھنے لگی۔ رنگوں میں نہائی وہ اس وقت مقابل کے اعصابوں پہ بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اپنے لمس سے چھائے رنگ دیکھتا لمحہ بلمحہ اسیر پناہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ ملازمہ کے روپ میں حسین بلا مکمل اس کے حواسوں پہ چھاتی اس کو چھوڑتا پل میں اٹھا تھا۔
اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ خود پہ کنٹرول کرنے لگا۔ کچھ پل پہلے جس کو وہ اپنی سانسیں فراہم کر رہا تھا، اب اسی سے سانسیں چھیننے کا دل چاہ رہا تھا۔ آئندہ اگر تم مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر آئیں پناہ خان زادہ، تو حسام شاہ تمہارے ٹکڑے کرتا کتوں کے آگے پھینک دے گا، جس کی بھنک شاہ حویلی کے چرند پرند کو بھی نہیں ہوگی۔ وہ اچانک سے مڑتے انگلی اٹھا کر وارن کرتا اسے دوبارہ سے خوفزدہ کر گیا۔ اس کی بات پہ وہ تھوک نگلتی اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے وہ یوں ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ بھائی کون سے ایسے شکوے ہیں مجھ سے جو ہر وقت مجھے نظروں سے گھائل کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ تنگ آ کر غصے سے اپنے لب بھینچتا اس کے منہ کے پاس پھنکارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ ایسے تھے کہ جس پہ وہ 19 سالہ پٹھانی نظریں جھکا کر اپنی اچانک سے اٹھاتی دنیا کے سارے دلکش منظر پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ پلکوں کا اٹھتا جھکتا چلن حسام شاہ کے دل کے ساتھ گہرا کھیل کھیل گیا تھا۔ اس کی ادائیں، وہ دل میں سوچتا اپنے لب بھینچ گیا جب وہ اسے اپنی چمکتی آنکھوں کی خمدار پلکوں کے اشارے پہ مسمرائز کر گئی۔ آپ گھائل بھی ہوتے ہیں کیا؟ وہ حسرت سے پوچھتی اسے کافی معصوم لگی تھی، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ یہ اس کا سوال تھا یا حسام شاہ کے غرور کی تعظیم؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں؟ میں گھائل نہیں ہو سکتا؟ دل نہیں ہے میرے پاس؟ جذبات نہیں ہے میرے پاس؟ وہ بفرا تھا، کیسے بچکانہ سوالات تھے اس کے۔ ہے نا، سب ہے، لیکن پناہ خان زادہ کے لیے تو بس آپ کے پاس غرور، آپ کی انا اور اذیت ناک حد تک آمیز جملے ہیں۔ وہ اداس مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی کربناک لہجے میں بولی تھی جب اس کی بات پہ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھے گیا، جو کسی غیر متوقع نقطے پر آنکھیں گاڑے اس کو حقیقت بتا رہی تھی۔ تو کیا پناہ خان زادہ کو مجھ سے محبت چاہیے؟ وہ اچانک ہی اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لے کر جاتا اسے 2 پل کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ اس کے سوال ہمیشہ سے ہی ظالم ہوتے تھے، وہ محض سوچ سکی۔ اتنے بڑے خواب نہیں سجاتی خان زادی۔ وہ اپنا چہرہ ہلکا سا موڑتی مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی تھی، جس پہ وہ سائڈ سے اس کے نقوش دکھنے لگا۔ وہ ہر طرف سے سراہے جانے کے قابل بنائی گئی تھی۔ اتنے بڑے خواب زیب دیتے بھی نہیں ہیں خان زادی کو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا اسے حقیقت سے روشناس کروا گیا۔ جب وہ اس کے لفظوں کا کڑوا گھونٹ پیتی آنکھیں میچ گئی۔ خدایا، وہ خود پہ ضبط کرنے کے پہرے بٹھانے لگی۔ ظالم پہ یہ دل نہ آئے، اگر آ جائے تو پھر سب سہ جائے۔ وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتی اس مغرور شہزادے سے مکمل رخ موڑ گئی جب وہ اس کی پشت دیکھتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جاتے جاتے وارن کرنا نہیں بھولا تھا، یاد رکھنا خانزادی کا ایک قدم شہزادے کو قہر کو آواز دیتے ہوئے کتوں کی خوراک بنا دے گا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کو ہلا ہلا کر وارن کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت اور انگلی کی حرکت دونوں کو ہی پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں تھا۔ یہ جو محبوب ہوتے ہیں کتنے مغرور ہوتے ہیں۔ وہ انگلی سے زمین پر الفاظ لکھتی کرب سے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی میں ہلکی سی کھنک بھی تھی، اور یہ ہنسی قابل رحم بھی تھی۔ اب کامنٹس میں بتائیں کہ کون ہے پناہ، کیا رشتہ ہے اس کا حسام سے؟ اس سے نفرت کا دعوے دار حسام شاہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ کیوں اٹھا؟ بس اب ایک پارٹ رہ گیا ہے جس میں ایشل الہان کی شادی ہوگی اور حسام شاہ پناہ کا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ سب لوگ کامنٹ میں بتائیے گا پناہ اور حسام کے بارے، کیسا ہے یہ کپل، کیسی اینڈنگ ہونی چاہیے ان کی، ہیپی یا سیڈ؟ نیکسٹ پارٹ آخری ہوگا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔